درود پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سلام عزیزان محترم 1436 ہجری زینبیہ کے اس عزاخانے میں مجالس تفسیر قرآن کی میرے حصے کی پہلی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ان مجالس کے لیے جو موضوع قرار دیا گیا وہ موضوع سورہ مبارک علق کے ذیل میں ہے کہ جہاں عقل اور علم کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ علم کیا ہے؟ عقل کیا شے ہے؟ خود قرآن حکیم میں سب سے پہلے تدبر کرنا ہے کہ قرآن کن امور کو سمجھنے کی طرف دعوت فکر دے رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ آج پہلی گفتگو ہے اور ابھی آپ لوگ ظاہر ہے میرے مزاج سے واقف بھی نہیں ہیں، تو یقیناً یہ توقع آج کی حد تک نہیں کی جا سکتی کہ براہ راست سورے کے اوپر میں استدلال کو شروع کروں۔ چاہوں گا کہ کیونکہ مقدماتی تقریر ہے اور گفتگو قرآن حکیم کے حوالے سے ہے، پہلے تو اس بات کو ذہن میں رکھ کے بیٹھیں اور یہ نہ سمجھے کوئی علمی انانیت ہے۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات گزارش کر رہا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ ان دنوں میں آپ کوئی بڑے بڑے القاب سے مجھے نوازیں۔ میں اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں اور اسی کے اندر مجھے انتہائی اطمینان ہے
اور اسی میں رہنا چاہتا ہوں، اسی میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ انسان کی پوری زندگی حصول علم میں گزر رہی ہے۔ تو جتنا بھی انسان ترقی کے درجات کو طے کرتا چلا جائے، اتنا اس کے علم کی طلب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی امام معصوم فرماتے ہیں کہ جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا اپنے جہل کا عرفان ہوتا چلا جاتا ہے۔ ذرا سا بیدار ہو جائیں گے تو تھوڑا سا بات ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ آج کی تقریر پہلی تقریر ہے، آہستہ آہستہ بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو جو اہم بات شروع میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو آپ حضرات زحمت فرمائیں گے 15 دنوں تک، اس میں یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ گزارش ہے، میری دستبستہ گزارش ہے کہ یہ روا روی کی مجلسیں نہیں ہیں، کوئی وقت گزاری نہیں ہے، کوئی فقط وقتی طور پر کوئی فارمیلٹی کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ 1 گھنٹہ جو یہاں آپ گزارتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا محور یہ ہے کہ آپ کی عقل میں رفعت اور کمال پیدا ہو۔ کوئی یہ نہیں کہ فقط آ کر بیٹھے اور جو ہے وہ سطحی گفتگو ہو اور بات تمام ہو جائے، نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جاہل تو یہاں پر آ ہی نہیں سکتا۔ امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے فضائل کو سمجھتا ہے، جہل اس کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ تو جہاں پر تعقل کی بات ہو، جہاں پر علم کی بات ہو، اور جو موضوع قرار دیا گیا سورہ مبارکہ علق، اور اس ذیل میں عقل اور علم کے اوپر گفتگو ہے۔ اور روزانہ کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ روزانہ اسی موضوع میں جو گفتگو کریں گے اس کو بھی ایک مکمل عنوان بنا کے گفتگو کی جائے گی، تاکہ ایک دن جو بات ہو، جب اگلے دن اس کا تسلسل دوسری تقریر سے جب آپ جوڑیں تو وہ بات اذہان میں محفوظ ہو۔ روزانہ ایک نتیجہ ہم نکالیں گے استدلال سے، اور جب پوری 15 تقریریں جو ہے وہ مکمل ہوں گی تب اندازہ ہوگا کہ ہمیں کیا سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ بسم اللہ۔ سورہ مبارکہ علق پہلا سورہ جو نازل ہو۔ آپ کو علم کے اندر ہے کہ کل 114 سورے، جس میں سے 28 مدینے میں نازل ہوئے، باقی سب کے سب مکے میں نازل ہوئے۔ اور ترتیب نزول قرآن کی اور ہے، ذرا سا کیونکہ قرآن کے حوالے سے گفتگو ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو ذرا سا ابتدا میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا قرآن کو ٹٹولیں، قرآن کو دیکھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، کم سے کم پہلی منزل پر قرآن کا تعارف ہو جائے کہ قرآن ہم سے کس سطح کے اوپر تعقل اور تدبر چاہتا ہے، اتنا تو معلوم ہو۔ تو ایک ہے ترتیب نزول، اور ایک وہ ترتیب جو قرآن آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے۔ ترتیب نزول میں پہلا سورہ اور پہلی آیات مبارکہ سورہ علق کی یہ ابتدائی 5 آیات ہیں جس کو سرنام کلام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی پہلا سورہ جو نازل ہوا وہ سورہ مبارکہ علق۔ مکے کے اندر جو 5واں سورہ نازل ہوا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ توجہ ذرا سا فرمائیں، جو 5واں سورہ مکے میں نازل ہوا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یعنی جب 5 مکمل ہوتے ہیں تو کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان پنجتن کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام و اکرام کیا۔
محمد وآل محمد مکے میں ترتیب نزول کے حساب سے جو 12واں سورہ نازل ہوا وہ سورہ علم نشرہ ہے. یعنی جب 12 مکمل ہوتے ہیں تو کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا ہے, کہ ہم نے تمہارے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا ان 12 کے وسیلے سے. توجہ ہے یا نہیں؟ ذرا سا قرآن کا تعارف ہو جائے. 12واں سورہ کون سا سورہ ہے؟ علم نشرہ. 14واں سورہ جو مکے میں نازل ہوا وہ سورہ عادیات ہے, اور 72واں سورہ جو مکے میں نازل ہوا ہے وہ سورہ ابراہیم ہے. یعنی ملت ابراہیمی کا کوئی نہ کوئی ربط 72 سے ضرور ہے کہ 72واں سورہ سورہ ابراہیم ہے. آخری سورہ مکے میں جو نازل ہوا وہ سورہ مطففین ہے. اب اس کے بعد مدینے میں آ جائیے. مدینے میں 28 سورے نازل ہوئے. ان 28 سوروں میں 5ویں پہلے نمبر پر جو سورہ نازل ہوا مدینے کے اندر, اور اس کے بعد سورہ بقرہ پہلا مدنی سورہ ہے جو مدینے میں نازل ہوا, آپ سب جانتے ہیں. 5ویں نمبر پر جو سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے وہ سورہ ممتحنہ ہے, امتحان والا سورہ, کیونکہ مدینے میں 5ویں ہی سے تو امتحان لیا گیا ہے, اسی لیے سورہ ممتحنہ کو 5ویں نمبر پہ نازل کر رہا ہے. اور مدینے میں 12ویں نمبر پر سورہ دہر نازل ہوا ہے. 14ویں نمبر پر سورہ بینہ نازل ہوا ہے. بینہ کے معنی جو چھپا ہوا ہو اور ظاہر ہو جائے, کیونکہ 14ویں ہی کو تو ظاہر ہونا ہے, اس لیے 14ویں نمبر پر سورہ بینہ کو. تو یہ اگر انہی اسرار کو سمجھ لیں کہ کون سا سورہ کب نازل ہوا, کس سورے کی ابتدا کس لفظ سے ہے, اگر اتنا ہی قرآن کو سمجھ لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے ان 14 معصومین کو کتنا صاحب کمال بنایا. توجہ ہے یا نہیں؟ اگر اس حد تک ہی رموز سے قرآن کو سمجھیں. اور ابتدا کہاں سے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا, ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے اور فرقان بھی. تو قرآن کے لیے 3 لفظ دیے, ہدایت, رحمت, فرقان. اور سورہ فرقان ہی میں جو 25واں سورہ ہے قرآن مجید کا, تبارک الذی نزل علی عبدہ, کہ اللہ نے اپنے عبد کے اوپر اس فرقان کو نازل کیا ہے, لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ اس فرقان کے وسیلے سے عالمین کو ڈرایا جائے. تو سورہ بقرہ میں کہا کہ رحمت ہے, فرقان ہے, ہدایت ہے. سورہ فرقان 25واں سورہ قرآن مجید کا, کیا کہا کہ اس فرقان کو نازل کیا تاکہ عالمین کو اس قرآن کے ذریعے سے نبی آ کر ڈرائے گا. اچھا, کہ سورہ انبیاء 21واں سورہ قرآن کا, اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ ھذا ذکر مبارک انزلناہ. سورہ انبیاء 21واں سورہ قرآن مجید کا, یہ قرآن جو ذکر ہے, مبارک ہے, اور مبارک بنا کر اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے. تو بقرہ میں کہتا ہے ہدایت, رحمت, فرقان میں کہتا ہے کہ فرقان ہے, اور اس کے بعد سورہ انبیاء میں کہتا ہے کہ ذکر بھی ہے اور مبارک بھی ہے. اور اس کے بعد اب
سورہ اسرا بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے اس قرآن میں سے جو نازل کیا ہے وہ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ ذرا سے توجہ کریں، کیا کہہ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا، کہ اس قرآن میں سے ہم نے نازل کیا جو کیا ہے، رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے مومنین کے لیے۔ اس شفا سے فقط جسمانی امراض کی شفا نہ سمجھ لیجئے گا، کفر اگر بیماری ہے تو اس کی شفا جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے، نفاق اگر بیماری ہے تو اس سے شفا قرآن میں موجود ہے، اور سب سے بڑی بیماری اور نجاست تو جہل ہے کہ جس سے شفا قرآن میں موجود ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا آیات کے تسلسل کو، اگر آپ دیکھیں کو کس طریقے سے قرآن حکیم میں بیان ہو رہا ہے، اور اب سورہ رات کی آیت تو سب کو یاد ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَا بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ اور یہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس قرآن کا کمال یہ ہے کہ اگر اس کا امر ہو جائے تو اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے۔ ذرا سا توجہ دیکھیں، خود قرآن بول رہا ہے نا، سیرت بِهِ الجبال، پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے، قطعت بِهِ الارض، وہ کرامت ہے اس قرآن میں کہ اس قرآن کے ذریعے سے زمین کے فاصلوں کو طے کیا جا سکتا ہے، وَكُلِّمَا بِهِ الْمَوْتَى، اور قرآن کا کمال یہ ہے کہ مردہ اس کے کمال سے زندہ ہو جائے اور کلام کرنے لگے۔ کچھ توجہ ہے؟ بل للہ الامر جمیعا، اور سارا کا سارا امر اللہ کے پاس موجود ہے۔ یہی تو سمجھانا ہے قرآن کو کہ قرآن کا کمال بھی رہتا ہے، اس کا امر بھی باقی رہتا ہے۔ تھوڑا سا بیدار ہوں گے انشاءاللہ تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اب 3 قرآن کی صفتیں آ گئیں اس سورہ رات کے اندر، 13واں سورہ قرآن مجید کا۔ قرآن پہاڑ کو ہٹا سکتا ہے، قرآن زمینی مسافت طے کر سکتا ہے، قرآن مردے کو زندہ کر کے اس سے گفتگو کر سکتا ہے۔ تو بھائی قرآن کی اتنی صفتیں بیان کر رہا ہے کہ جب ثابت اتنا صاحب کمال ہے تو پھر ناطق کتنا صاحب کمال ہو۔ کہ جو صفت قرآن کے اندر ہو، جب اس کا ظہور ان کے اندر ہو، کہ جن کو ناطق قرآن بنا کے بھیجا ہے، کہ اگر قرآن کا کمال یہ ہے کہ سیرت بِهِ الجبال، قرآن پہاڑ کو ہٹا سکتا ہے، تو یہی تو نصرانیوں کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اگر یہ بد دعا کر دیں، یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ یعنی ان نصرانیوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو کمال صامت کا ہے وہی کمال ناطق کا ہے۔ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، قرآن میں کمال یہ ہے کہ زمین کی مسافت کو طے کر سکتا ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اگر ناطق قرآن زمین کی مسافت کو طے کر کے مدینے سے خیبر میں پہنچ جائے، اور پوچھنے والوں نے پوچھا کہ علی تو آئے، قمبر تم کیسے آئے؟ کہا مولا کے قدموں سے لپٹ گیا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وَكُلِّمَا بِهِ الْمَوْتَى، اور قرآن مردے کو زندہ کر دے۔ جناب ہم اور آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو کیا مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ ہم پڑھیں تو زندہ نہ ہو، وہ پڑھیں تو زندہ ہو جائیں۔
جناب سورہ الحمد کے کمالات میں یہ لکھا ہے کہ بعید نہیں ہے کہ اگر مردے پہ پڑھ کے پھونکو تو مردہ زندہ ہو جائے. آپ اور ہم سورہ الحمد پڑھتے ہیں 99 بخار نہیں اترتا. وہ جب سورہ الحمد پڑھیں، ایک جنگ میں ایک صحابی کا ہاتھ جو ہے وہ قطع ہو گیا، رسول اللہ کے پاس آیا، رسول نے ہاتھ اٹھایا اور جوڑ دیا. تو جب اصحاب نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا، رسول نے کہا سورہ الحمد پڑھی. جناب کا سورہ الحمد پڑھی. تو اب جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے قرآن کا اثر ظاہر ہوتا ہے. ہم اور آپ جب قرآن پڑھیں تو وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا جو اس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس قرآن کا کمال ہے. تو اب جب تک قرآن کا کمال موجود ہے، جب تک ایک ظاہر کرنے والا موجود نہ ہو، اس وقت تک قرآن کا کمال ظہور کر ہی نہیں سکتا. توجہ ہے. اور اب اس کے بعد اسی سورہ بنی اسرائیل میں اگر آئیں کہ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ یہدی للتی ہی اقوام. اور یہ قرآن ہدایت کر رہا ہے اس شے کی طرف کہ جس کو ہم نے اقوام بنایا ہے. ذرا سا دیکھیے آیات کو، ذرا سا میں یہ گزارش کر رہا ہوں آپ سے، اس کو وہ نہ سمجھیے گا کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو قرآن سے قریب کریں، تھوڑا سا قرآن کی آیات کو سننے کی، اور ذرا سا قرآنی مزاج بنائیں کہ کس طریقے سے قرآن پے در پے آیت با آیت فضائل کو بیان کر رہا ہے. اور قرآن تو خود نور ہے جو دوسروں کو روشن کر دے. تو جو دوسروں کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ خود کتنا صاحب نور ہوگا. سورہ بنی اسرائیل میں کیا ارشاد؟ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. یہ قرآن کہاں ہدایت کر رہا ہے؟ اقوم کی طرف. دیکھیے اگر آج کی حد تک یہ آیت پہنچ گئی تو دیکھیے یہیں سے بات آگے جائے گی. قرآن ہدایت کر رہا ہے کسی ایسی شے کی طرف کہ جو اقوم ہے. اب آپ بتائیے منزل قرآن ہے یا منزل وہ شے ہے جس کی طرف قرآن ہدایت کر رہا ہے؟ جناب راستہ بتانے والا آپ کو راستہ بتاتا ہے، منزل کیا ہوتی ہے؟ جو راستہ بتا رہا ہے وہ منزل ہے یا جہاں کا راستہ بتا رہا ہے وہ منزل ہے؟ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل 19واں سورہ قرآن کا، 17واں سورہ قرآن کا، اور اس کی 9ویں آیت مبارک. رمضان کا مہینہ ویسے بھی قرآن پڑھنا ثواب ہے. قرآن کو کھولیں، ٹٹولیں. بس یہ نہیں کہ بس پڑھ کے گزر گئے چلو جی. آل محمد چلو جی سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. آل محمد فکر اور تعقل سے سمجھ میں آتے ہیں. قرآن کہاں ہدایت کر رہا ہے؟ اس شے کی طرف جو اقوام ہے. یعنی قرآن وسیلہ ہے، قرآن واسطہ ہے اس شے کی طرف کہ جس کو قرآن نے اقوام کہا. اور قرآن راستہ دکھا رہا ہے. یعنی قرآن پڑھنے کا مقصد خود قرآن بتا رہا ہے کہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں رہنمائی کر دے، تمہیں منزل دکھا دے کہ دیکھو یہ راستہ ہے، وہ منزل ہے، اب جانا تمہارا کام ہے. اگر فقط کتاب کو کافی کہہ کر وہیں پر رک گئے اور منزل کی طرف آگے نہیں بڑھے تو تلاوت قرآن کسی کام آنے والی نہیں ہے.
توجہ ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کہنے والے نے اخلاص سے کہا ہو، ہم کسی کے کہنے پہ کسی کی نیت پہ شک کیوں کریں، لیکن اگر کہا تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ جہاں کھڑے تھے بس وہیں کے وہیں رہے، جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں کے وہیں رہے، آگے نہیں بڑھے، نجات کے راستے پہ آگے نہیں گئے۔ قرآن تو بتا رہا ہے کہ بھائی مشتاق آ گئے ہو، اب جاؤ اقوام کی طرف، آپ وہیں کھڑے ہیں اور کتاب کو کافی سمجھ رہے ہیں۔ جناب یہ کیا ہے؟ الف قاف واو میم، اقوام، جس کے معنی ہے مضبوط، جس کے معنی ہے صاحب کمال، جس کے معنی ہے علم اور کمال میں اتنا بلند ہونا کہ کوئی نجاست مس بھی نہ کر سکے۔ میں نہیں سمجھ رہا آپ متوجہ ہیں یا نہیں؟ اقوام کیا ہے؟ اخلاص اور کمال میں وہ اتنی بلند شے ہو کہ کوئی نجاست مس نہ کر سکے۔ یعنی قرآن اس شے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو اتنی صاحب کمال ہے کہ جس کے قریب کوئی نجاست آ نہیں سکتی، نہ ظاہری نجاست آ سکتی ہے، نہ جہالت کی نجاست آ سکتی ہے۔ ذرا توجہ، اس کا معنی ہے کہ جس سے نجاست قریب ہو جائے، قرآن وہاں ہدایت، قرآن کسی ایسے کا پتہ ہی نہیں بتاتا۔ قرآن کس کا پتہ بتا رہا ہے؟ اس کا بتا رہا ہے جو اخلاص و کمال و عزت میں اتنا بلند ہے کہ قرآن نے اسے اقوام کہا کہ جہاں نجاست قریب آ ہی نہیں سکتی۔ اب چاہے چھٹے امام کی روایت ہو، پانچویں امام کی روایت ہو، تفسیر نور ثقلین ہو، تفسیر فرات کوفی ہو، تفسیر صافی ہو، اہل بیت کے مکتب کی جو تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، پانچویں امام سے روایت ہے، چھٹے امام سے روایت ہے، ساتویں امام سے روایت ہے، آٹھویں مولا سے روایت ہے، 11ویں مولا کے سے روایت ہے کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ اقوام کیا ہے، قرآن کس شے کی طرف ہدایت کر رہا ہے، تو آئے معصومین فرماتے ہیں یہدی الینا، قرآن ہم 14 کی طرف ہدایت کر رہا۔ نعرہ حیدری، برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 9ویں آیت، یہدی للتی ہی اقوام۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہدی الینا۔ چھٹے امام نے کہا یہدی الی الولایہ، قرآن ہماری ولایت کی طرف ہدایت کر رہا۔ تو بھئی کسی کی نہ مانے، امام کی تو مانے انسان۔ تو تلاوت قرآن کی منزل کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ یہدی الی الولایہ، یہدی الی الامام۔ اگر بس قرآن پر رک گئے، قرآن کافی ہے، ان تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان تک پہنچانے کے لیے کافی ہے کہ راستہ یہاں سے ملے گا، منزل یہاں سے ملے گی۔ اور اس کے بعد آیت مبارکہ نے کیا کہا؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ۔ یہ جو اس راستے کی طرف جاتے ہیں کہ جو اقوام ہے، کہ جہاں عصمت ہی عصمت ہے، جہاں نجاست قریب آ ہی نہیں سکتی۔ بھائی پوچھا کسی نے امام سے، چھٹے امام امام جعفر صادق، کہا کہ
فرزند رسول کہ یہ تو طے ہے، سب مانتے ہیں کہ آئے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد سے پنجتن طاہر ہیں جناب. کہ یہ بتائیے آیت کے آنے سے پہلے تو طاہر نہیں تھے نا؟ تو پہلے تو امکان تھا کہ شاید نجاست قریب آئی ہو. ذرا سا توجہ. امام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ دی اور ایک مرتبہ کہتے ہیں قرآن پڑھا ہے، قل هو اللہ احد، رسول کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے. اب یہ بتاؤ آیت آنے سے پہلے وہ احد تھا یا نہیں تھا؟ کا فرزند رسول تھا. کا بس جیسے سورہ اخلاص آنے سے پہلے وہ احد ہے، اسی طرح سے آیت تطہیر آنے سے پہلے سے ہم طاہر کہ نجاست قریب آ نہیں سکتی. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. اور یہ جو اقوام کو مانتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے اور وہ عمل صالح کرتے ہیں. اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اللہ نے ان کے لیے کبیر اجر رکھا ہے. خالی اجر نہیں ملے گا، رش تو کرو اپنی قسمت پر. خوش ہو کے تو سنیں کم سے کم اس بات. خالی اجر نہیں ملے گا آپ کو، یقین ہونا چاہیے. یقین ایک جملہ میں کہتا ہوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ نوجوانوں کو مخاطب کروں گا، شک جنت میں نہیں لے کے جائے گا، یقین جنت میں لے کے جائے گا. تو جب بھی ان کے فضائل سنیں، شک سے نہ سنیں، یقین سے سنیں. امام نے کہا ہماری کوئی فضیلت سمجھ میں نہ آئے تو ہماری طرف پلٹا دو، کہہ دو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ نہ کہو کہ فضیلت نہیں ہے. امام نے کہا فضیلت ہے، تمہاری عقل میں نہیں آتی کیونکہ تمہاری عقل چھوٹی ہے، ہمارے فضائل اس سے کہیں بالا. تو یہ کہا ہے جناب یبشر الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. اور یہ جو اقوام کو مانتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ شیعوں، تمہاری بات ہو رہی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، ساتھ میں مولا کہہ رہے ہیں، پانچ میں مولا کہہ رہے ہیں شیعوں خوش ہو جاؤ. سورہ اسراء کی اس نوی آیت میں تمہیں خوشخبری مل رہی ہے. اور وہ جو ہمارے شیعہ عمل صالح کرتے ہیں، اقوام کو مانتے ہیں، ان کو اجر کبیر ملے گا. اب بھی امام کو دنیا سمجھنے کو تیار نہیں ہے، دوسروں کو اجر ملے گا. جو ان 14 کو مانے گا اسے اجر کبیر ملے گا. اچھا بھائی اجر کبیر تو ملے گا، تو کہا بھائی اب مانے کون؟ ایک شخص آیا امام کے پاس، کہا بتائیے آپ کی محبت میں ہمیں کیا ملے گا؟ امام نے کہا اگر بتا دوں گا تیری سمجھ ہی میں نہیں آئے گا. کہ کیونکہ وہ اجر بڑا ہے، تیری عقل چھوٹی ہے. کہ جب وہاں جاؤ گے تب معلوم ہوگا کہ ہماری محبت میں ملا کیا. اچھا بھئی اب مجھے کوئی قرآن میں عمل کبیر تو ملا نہیں کہ جس کے کرنے سے اجر کبیر مل جائے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں عمل کبیر ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ عرض کریں گے، آہستہ آہستہ ذرا مزاج بنے گا تو عرض کریں گے کہ قرآن اعمال کو کس میزان میں وزن کرتا ہے. توجہ ہے؟ سوچا کریں. خدا کی نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگ تو جانتے ہیں. سوچیں، فکر کریں، تعقل کریں. آل محمد کو سمجھنے کے لیے تعقل کی ضرورت ہے. خالی یہ نہیں کہ بس آیا بیٹھا اور سنے اور بس چلو جی. نہ بابا، اتنا آسان نہیں ہے ان کو سمجھنا، اور نہ ہر کسی کے مقدر میں ہے ان کو سمجھنا. وہاں سے عطا ہوتی. تو بس بات کو اختتام کی طرف لے کے چلیں. عمل کبیر تو ہے نہیں قرآن میں.
ہاں لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس کو قرآن نے کبیر تو نہیں کہا ہے لیکن کثیر ضرور کہا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کثیر اس کبیر کے برابر آ جائے کہ جو اس کثیر کو کر لے اسے یہ کبیر مل جائے. اور آیت بھی رکھی سورہ احزاب میں جو آیت تطہیر والا سورہ ہے. عرض کریں گے انشاءاللہ آگے وقت آئے گا. اور میں نے عرض بھی کیا ہے بزرگوں سے کیا ہے جو موضوعات آپ کے ذہنوں میں ہوں اور آپ اس کے استدلال سننا چاہتے ہوں تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں, تو میں کوشش کروں گا کہ اپنی طالب علمانہ حیثیت کی حد تک کچھ نہ کچھ اس کے اوپر عرض کروں. اب پوچھتے ہیں نا لوگ کہ جی پہلے جو آیات ہیں وہ تو کسی اور کے لیے ہیں اور آیت تطہیر میں آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. ساتھ رکھی ہے جبھی تو پتا چلتا ہے کہ وہ کون ہے اور یہ کون. عرض کریں گے انشاءاللہ پورا استدلال عرض کریں گے اس کا وقت ملے. اور آیت تطہیر سورہ بھی 33 آیت کا نشان بھی 33 اور 41 نشان اس آیت کا کہ جس میں عمل کثیر اور ذکر کثیر کا تذکرہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا. سورہ احزاب 33واں سورہ 33 سورہ نمبر 43 ورس نمبر. چلیے آپ کی زبان میں کہوں تو سمجھ میں آئے. کیا اعلان ہے ایمان والوں؟ ذکر کثیر کرو. کون سا ذکر؟ کثیر. آپ کی ہماری نگاہ میں کثیر نہیں, اس کی نگاہ میں کثیر. عالمین جس کی ایک نگاہ میں ہے اس کی نگاہ میں کثیر ہو. ذرا سا بیدار ہو جائے. اچھا اگر شعور میں آنے کے بعد سے لے کے قبر تک پوری زندگی سجدوں میں گزر جائے تو ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے عمل کثیر کیا ہے؟ جی کوئی اپنی نماز کو عمل کثیر کہہ سکتا ہے؟ یہاں جو پورے دن یاد نہیں آتا وہ نماز میں یاد آ جاتا ہے. کریں نا اپنا اپنا خود محاسبہ کریں, ہے یا نہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں دماغ موبائل فون پر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو یہ نماز عمل کثیر بنے گی؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں نے بڑے کثیر روزے رکھے ہیں؟ تو عمل کثیر تو کوئی ہے ہی نہیں. اور کثیر بھی وہ جو آپ کی نگاہ میں کثیر نہ ہو, خالق کی نگاہ میں کثیر ہو. تو پتا کیسے چلے وہ جو کثرتوں کا خالق ہے؟ ذرا سا بیدار ہو. وہ جو کثرتوں کا خالق ہے اس کی نگاہ میں ذکر ہو اور کثیر ہو. اور اذکروا امر کا صیغہ ہے. اب دیکھیں یہاں ذرا سی بحث ہے, اس کو فقہی بحث نہ بنا لیجئے گا. امر کا صیغہ ہے اذکروا, اللہ تمہیں امر کرتا ہے. صیغہ امر کا استعمال ہوا جس طرح سے اقیموا الصلاۃ, صیغہ امر کا استعمال ہوا ہے یا نہیں؟ یہاں بھی صیغہ امر کا آیا ہے اذکروا, اور تم ذکر کرو جو کثیر ہے. تو پوری فقہ میں کوئی ذکر کثیر تو ملا نہیں. انہی سے پوچھیں کہ جو قرآن کی تفسیر بتانے والے ہیں. امام معصوم سے جب پوچھا گیا فرزند رسول یہ ذکر کثیر کیا ہے کہ جس کا قرآن حکم دے رہا ہے, امام فرماتے ہیں بس جیسے ہی سلام نماز کا تمام کرو ہماری جدہ فاطمہ زہرا کی تسبیح کو پڑھا کرو, یہی ذکر کثیر ہے. جب ہم زیارات پہ آپ لوگ جاتے ہوں گے, جب ہم طالب علم تھے ایران میں قم میں, اور جب روزے میں ہم جاتے تھے نماز پڑھنے, جو بھی نماز پڑھ رہا ہے جیسی نماز ختم ہوتی ہے ایک آواز کانوں میں آتی ہے. یہاں بھی مجھے خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ اس چیز کو یہاں پہ بھی آپ نے قائم رکھا ہے. جیسے ہی سلام آپ پڑھتے ہیں کیا آواز آتی ہے؟ لا تنسا تسبیح الزہرا, ہے یا نہیں؟ جب ہم سوچتے تھے پہلے طالب علم تھے جب شروع میں تو حیرت ہوتی تھی کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ کیوں کہا جاتا ہے. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ الحمد کو یاد رکھنا. ذرا سا توجہ, بھائی ارکان بھی تو ہے نا نماز کے, عمدن یا سہون چھوڑ دو تو نماز باطل.
اس کو تو کوئی نہیں یاد کرا رہا، لیکن بڑے بڑے مرج نماز پڑھا رہے ہیں، اور کیا یاد کرا رہے ہیں ہر نماز کے بعد کہ تسبیح زہرا کو نہ بھول جانا، ہے یا نہیں ہے؟ تو اس ذکر کی بار بار یاد دلائی جا رہی ہے جس ذکر کے سبب سے نماز قبول ہے۔ وہ ذکر ہے تو نماز ذکر کثیر ہے، وہ ذکر نہیں ہے تو نماز ذکر کثیر نہیں بن سکتی۔ فاطمة الزهراء علیہ السلام صلوات۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آج کی حد تک ذرا سا تعارف ہو گیا، تھوڑا سا میں چاہتا تھا ذرا سا آپ میرے مزاج سے بھی قریب ہو جاؤ، یقیناً اس میں وقت لگے گا تو وہ میری ہی کوتاہی ہوگی، اسے میں اپنی ہی کوتاہی بنا لوں گا کہ میری کچھ کوتاہی ہے جو ذرا سا وقت لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ 2-4 روز میں معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ اب کل سے انشاءاللہ، کیونکہ 2 دن ذرا سا میں چاہتا ہوں قرآن کا تعارف ہو، پھر تیسری تقریر سے انشاءاللہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع کریں گے۔ کل کی تقریر انشاءاللہ، آج قرآن کے حوالوں سے ذرا سا قرآن کا ہم نے تعارف لیا، کل انشاءاللہ تقریر یہاں سے شروع کریں گے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب علی قرآن کی تعریف کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، بس انشاءاللہ کل یہاں سے نہج البلاغہ سے مولا کے خطبے سے آغاز کریں گے کہ علی بن ابی طالب نے قرآن کے لیے کیا کہا ہے، جو کچھ علی نے کہا ہے عالمین میں کوئی قرآن کے لیے کہہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے مسجد پاک کا، بار الہ تجھے واسطہ ہے 4 معصومین کا، یہ جو اہتمام کیا جا رہا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار الہ جو مومنین اس کے اندر کاوشیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، تمام منتظمین اور دیگر تمام مومنین کے جس کا حصہ ہے اس تمام عبادت کے اندر، بار الہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ جو مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی بیمار ہیں، بیمار کربلا، امام زین العابدین کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس و بانیان مجلس کے تمام اموات گزشتگان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے دے۔ بار الہ شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کو بلند فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما دے، حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل سے میری تھوڑی سی ذرا سا گزارش ہے نوجوانوں سے خصوصی طور پر کہ تھوڑا سا وقت کا ذرا سا خیال رکھیں، تاکہ میں چاہتا ہوں یہ 45 منٹ اور 50 منٹ کا جو وقت ہے اس میں جو معروضات میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچا سکیں۔